اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ناپائیدار میں بہت سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا، اور ہر انسان کو رب ذوالجلال نے کئی خوبیوں سے نوازا، کئی صلاحیتوں سے نوازا، اور ہر انسان کے اندر ایک جداگانہ، ایک ممتاز کیٹیگری ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک دو یا چند ایک خوبیاں ہوتی ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بہت سارے کاموں کے کرنے کی استعداد موجود ہوتی ہے، کہ وہ بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، کہ رب تعالیٰ کا کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ فضل اور کرم ہوتا ہے، پھر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو بھی ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری فیلڈ میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے موضوعات ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں جن کے اندر انسان رہ کر اپنے کام سر انجام دیتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتا ہے۔ ایک ہے علم کی فیلڈ اور اسی طرح ایک ہے ہنر کی فیلڈ۔ بعض لوگ ہنر کو چوز کر لیتے ہیں، اور پھر ہنر کے اندر بھی بہت ساری مختلف جو ہیں اس کے اندر کیٹیگریاں ہیں، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ پھر کوئی بندہ جو ہے وہ لکھنے کی فیلڈ میں چلا جاتا ہے، کوئی میکینیکل شعبے میں چلا جاتا ہے، کوئی کسی شعبے میں چلا جاتا ہے، اور پھر ہر بندے میں ایک دوسرے سے جداگانہ جو ہے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لکھنے والا ہوتا ہے تو وہ صرف اتنا ہی لکھتا ہے کہ اپنی ضرورت کی حد تک لکھتا ہے، لیکن دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے سے اس کی اپنی ذات کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کثیر لوگوں کو اس سے لکھے ہوئے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر میکینیکل شعبے میں لیا جائے تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے جس سے وہ صرف اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ماہر ہوتا ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کی پریشانیاں، بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم کے شعبے کو لیا جائے تو اس کے اندر جو اہم ترین جو چیز ہے، جو اہم ترین شعبہ ہے، وہ ہے فقاہت فی الدین، یعنی دین کی سوجھ بوجھ۔ یہ فقاہت فی الدین یہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جس پر رب ذوالجلال کا خصوصی انعام ہوتا ہے۔ لہذا اسلام کے پہلے بادشاہ صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے جان عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالی جس کسی اپنے بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فقاہت فی الدین کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، یعنی اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ مزید اس کی شرح بیان کرتے علماء کا بیان فرماتے ہیں کہ آسمان سے جب بارش کا ظہور ہوتا ہے تو زمین آپ جانتے ہیں کہ مختلف اقسام کی ہوتی ہے۔ کوئی علاقہ ایسا ہوتا ہے جو زرخیز ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو بنجر ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو پہاڑی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب آسمان سے برسنے والی بارش کسی زرخیز زمین پر جب وہ پڑتی ہے تو وہ زمین سبزہ اگاتی ہے، نباتات اگاتی ہے، غلہ اگاتی ہے، جس سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، بہت ساری مخلوق کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہی بارش جب کسی بنجر زمین پر پڑتی ہے تو اس سے کسی کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح جب وہ کسی پہاڑی علاقے پر پڑتی ہے
تو وہ پہاڑوں سے بھی پانی گر کر نیچے آ جاتا ہے، اس کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں اس پانی کو روک لیا جاتا ہے، ڈیم بنا لیے جاتے ہیں، وہاں سے پھر انسانوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہی مثال فقاہت فی الدین کی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال فقاہت فی الدین عطا فرماتا ہے تو اس سے پھر پوری امت مسلمہ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے جن کو رب ذوالجلال نے اس خاص فن میں جو ہے وہ مخصوص فرمایا، منتخب فرمایا، انہی میں سے ایک ہستی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یوم عرس 2 شعبان المعظم 150 ہجری ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے بارے میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 150-200 سال پہلے ہی اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی آپ کے آنے کی اور آپ کے مقام و مرتبے کی جو ہے اس طرف اشارہ فرما دیا تھا اور آپ کی فضیلت کو بیان کر دیا تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ کچھ گفتگو فرما رہے تھے، اور انہی دنوں میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 4 نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو آیات ہیں یہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریبی بیٹھے ہوئے اپنے جانثار صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان اور دین یعنی جو دین کا جو علم ہوتا ہے اگر یہ ثریا ستارے کے پاس بھی ہو تو یہ اہل فارس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے ان میں سے من ہؤلاء، یعنی ان لوگوں سے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو چونکہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اہل فارس میں سے تھے تو ان کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ ان میں سے یعنی کچھ ایسے ہوں گے یا کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جن کو رب ذوالجلال ایسا ملکہ عطا فرمائے گا کہ اگر ایمان اگر علم جو ہے وہ ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو یہ وہاں سے بھی حاصل کر کے لائیں گے۔ لنا لہو یعنی اس کو لے کر کہیں گے، لنا ہمارے لیے مطلب امت مسلمہ کے لیے، یعنی اگر علم کی کوئی ایسی بات اگر ثریا ستارے پر بھی ہوگی تو یہ وہاں سے بھی لے کر کے آئیں گے، یعنی وہاں سے بھی اس علم کو حاصل کریں گے اور اس سے پھر امت مسلمہ کو اس علم سے جو ہے وہ روشناس کرائیں گے، ان کو فائدہ دیں گے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ خود بھی علم دین حاصل کرتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے میں آپ نے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا، بہت سارے شہروں کا سفر کیا، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنے ظاہری حیات میں ایمان کی حالت میں کسی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابی کی زیارت کی ہو اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا جو ہے وہ انتقال ہوا، اس کی وفات ہوئی ہے، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے کئی صحابہ کرام سے جو ہے وہ علم کا فیض حاصل کیا، ان کے سامنے زانوِ تلمس کیے، اور یہ سفر آپ نے صحابہ کرام سے طے کیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے علماء و مشائخ سے آپ نے اکتساب علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ اور آپ کی لسٹ میں یعنی جن ہستیوں سے جن لوگوں سے آپ نے علم دین سیکھا یعنی جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان کی تعداد 4000 ہے۔ ذرا غور کیجئے
اتنے بڑے امام، اور جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، جب آپ گھر کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کوئی کونا، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے، کوئی شہر نہیں چھوڑتے، جہاں پر بھی آپ کو علم دین کی جو ہے وہ بو آتی ہے، خوشبو ملتی ہے، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے علم کے اس خوشے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں آپ نے 4000 ہستیوں کے سامنے ذانوِ تلمذ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنے اس علم دین سے، یعنی یہ جو ایک مخصوص جو علم ہوتا ہے، جب اس کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو پھر آپ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں اور رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تو ایک رات آپ محو استراحت ہیں، اب آنکھیں کیا بند ہوتی ہیں کہ دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ اٹھو، اس لیے کہ میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے تمہیں منتخب کر دیا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور بار آپ کو خواب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، یعنی یہ آپ کو سرکار کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یوں ہی اسی طرح کا فرمان ملتا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ علم دین پھیلانے کے لیے ایک جو ہے وہ جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، یوں سمجھے کہ ایک مدرسہ بنا لیتے ہیں اور یوں پھر آپ کی طرف جو ہے وہ پوری دنیا سے، ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آپ سے علم دین کا فیض حاصل کرنے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں پھر آپ نے طلباء بنائے اور ان کو علم دین سکھایا، اور آپ کی مجلس میں اور آپ کی کوشش سے 1000 جو ہیں وہ مجتہد اور فقیہ علماء جو ہیں وہ تیار ہوئے، اور جنہوں نے تھوڑا بہت علم دین آپ سے سیکھا وہ تو بے تحاشا ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ نے جو ہے وہ فضلاء تیار کیے، علماء تیار کیے۔ پھر آپ نے دین کو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اس کے اصول و قواعد جو ہے وہ مرتب کر کے آپ نے لوگوں کے لیے آسان کر دیا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اسلامی روایات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ تو چونکہ ہر بندے کے اندر اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ضرورت کا مسئلہ قرآن سے خود نکال سکے، حدیث سے خود اخذ کر سکے، لیکن قربان جائیے کہ جی آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر کہ آپ نے جو ہے وہ ایسے قوانین، ایسے اصول جو مرتب کر دیے جس سے قرآن سے مسئلہ اخذ کرنا، حدیث سے مسئلہ اخذ کرنا آسان آپ نے کر دیا، اور پھر آپ نے لاکھوں مسائل جو ہیں قرآن و احادیث سے جو ہے وہ مرتب فرمائے، اور اس سے امت مسلمہ 1250 سال گزر چکے ہیں، فائدہ اٹھاتی ہی آ رہی ہے، اور قیامت تک آپ کے اس فیض سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے، پوری امت مسلمہ جو ہے وہ فیض یاب ہوتی رہے گی۔ اور آج بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، یعنی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آپ کی اقتدا کی ہے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، اور جو قوانین، جو اصول آپ نے مرتب کیے ہوئے ہیں ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ اہل کشف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک سے، یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین کی تعلیم حاصل کر کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بالکل انہی اصولوں کے مطابق جو آپ نے اصول مرتب کیے ہیں وہ آپ کے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہوں گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امام مہدی جو ہیں، جو سرکار کی بارگاہ میں فیض لے کر جو آئیں گے اور دین کی تعلیم لے کر کے آئیں گے، وہ بھی آپ کے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہوگی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے جو قوانین جو ہیں جو مرتب فرمائے ہیں وہ بالکل عین شرع ہیں، عین شریعت ہیں، کہ یہ آپ کا خاصہ ہے اور یہ امت مسلمہ پر آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ آج ہمارے یہاں بہت آسانی سے یہ کہہ دیا جاتا نا کہ بھئی علماء ہیں، ان کو دنیا داری کے بارے میں کیا پتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو پتہ دنیا کے بارے میں علماء کو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی دنیا دار بھی نہیں تھا، آپ اپنے علاقے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ کا کپڑے کا بزنس تھا، آپ کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علم دین سیکھنے سکھانے والا کام بھی کرتے تھے، اور صرف اس تجارت سے آپ اپنی ذات سے مستفیض نہیں ہوتے تھے بلکہ
उस तिजारत से जो नफा आपको हासिल होता था, उससे आपके कई वो गरीब तुलबा आप अपना माल उन पर खर्च किया करते थे। बल्कि इस्लाम के बहुत बड़े काज़िल कुज़ात, जिन्हें आजकल के ज़माने में चीफ जस्टिस भी कहा जाता है, हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके शागिर्द रशीद हैं, और आप अपने ज़माने में चीफ जस्टिस भी लगे थे। और आप वो हस्ती हैं कि जब आप पढ़ने के लिए आए थे तो आपके घर के हालात बहुत कमज़ोर हालत में थे, यानी आपके जो घर के जो शबर उसके जो मामलात हैं वो चल नहीं सकते थे। आपके वालिद साहब का बचपन के अंदर इंतकाल हो चुका था, और आपकी वालदा बेवा थी, और घर के अंदर किस तरह का कोई इंतजाम नहीं था। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपके खर्चे को भी उठाया और अपने घर के खर्चे को भी उठाया, यानी आपके घर को भी अखराजात जो है वो खुद अपने जिम्मे पर ले लिए, और फिर आपको पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद देखिए फिर आपने पढ़ा भी, और ऐसा पढ़ा कि फिर आपने उस्ताद साहब का नाम भी रोशन किया, कि फिर जब खलीफा हारून रशीद का जब जमाना आया तो उन्होंने आपको चीफ जस्टिस लगाया था, यानी उस वक्त के आप सबसे बड़े काजी थे, उस वक्त के आप सबसे बड़े जज थे। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का एक अदना सा शाहकार था। इसी तरह आपके बहुत सारे ऐसे शागिर्द जो अपने ज़माने के बहुत बड़े उलमा, बहुत बड़े फ़कीह, बहुत बड़े मुजतहिद के नाम से जो है वो मारूफ हुए, मशहूर हुए। अगर आपकी अपनी पर्सनल ज़ात को देखें, आपके यानी इमाम आज़म के ज़ाती ज़िंदगी को देखा जाए तो इंतहाई मुत्तकी, इंतहाई नेक और दूसरे लोगों का ख्याल रखने वाले थे। एक बार इमाम साहिब कहीं जा रहे थे, रास्ते में बारिश हुई थी तो गली में कीचड़ था, और जब आप चले ना तो आपके पांव से थोड़ा सा कीचड़ उड़ा और एक दीवार पर पड़ा। अब वो दीवार इत्तेफाक से आपके एक हमसाए थे, वो था मजहब वो यहूदी था, उसकी दीवार को वो मट्टी लगी तो आप परेशान हो गए। फरमा सोचा कि अगर मैं इस मट्टी को इस दीवार से उतारता हूं तो क्योंकि वो दीवार भी मट्टी की थी तो साहिब खाना की मट्टी भी उतर जाएगी, इससे उसका नुकसान होगा। तो आप परेशान हो गए, दरवाजे पर दस्तक दी। अच्छा देखिए जरा, इत्तेफाक यूं कि वो जो यहूदी था उसने आपसे कर्जा लिया हुआ था, उसने हमसे पैसे लिए हुए थे, और कई दिन गुजर चुके थे, वादे के मुताबिक उसने पैसे वापस नहीं किए थे। तो जब जैसे उसने दरवाजा खोला ना, देखा कई मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम आज़म खड़े हैं। तो जिस तरह आजकल हमारे यहाँ जिसमें कर्जा देना तो वो टाल मटोल करता है, बहाने करता है, तो इस तरह वो भी जब बाहर निकला तो उसने वही टाल मटोल करना शुरू किया। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझसे पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, अपना कर्जा वसूल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो एक मुसीबत में फंस गया हूँ, तुम मुझे उस मुसीबत से निकाल सकते हो। उसने कहा कि अली जा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर आपने इरशाद फरमाया कि गली में गुजरते हुए मेरे जूते पर जब कीचड़ लगी और वो लग कर तुम्हारी इस दीवार पर लग गई है, अब मैं परेशान हो गया हूं कि इसको उतारूं कैसे। अगर साफ करता हूं तो तुम्हारी दीवार की मिट्टी भी उतर जाएगी, जिससे तुम्हारी हक तलफी होगी। तो अब तुम ही बताओ कि मैं इसका कैसे जो है वो मुदावा करूं। तो जब उस शख्स ने आपकी ये तकवा वाली जब बात सुनी ना, वो इंतहाई मुतासिर हुआ। उसने कहा कि अली जा, मेरे घर की दीवार की मट्टी को बाद में साफ कीजिएगा, पहले मेरे दिल पर जो कुफर के अंधेरे पड़े हुए हैं पहले इसको तो साफ कर दे। और वो इस्लाम कबूल कर लेता है आपके हाथ पर। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा, यानी तकवा के कितने बड़े पहाड़ हैं, और लोगों का किस कदर एहतियात, किस कदर ख्याल रखते हैं कि आपकी जात से उड़ने वाली मट्टी के लगने से भी आप इतने जो है वो आबदीदा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये तो आपकी शान है और ये आपका तकवा है। और सिर्फ आप इल्म दीन सीखने सिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि पर्सनली जात में जब रात के तन्हाई का आलम होता है, हालांकि हमारे तो ये होता ना कि हम दिन भर में अगर काम काज करते हैं, कोई भी हमारी मसरूफियत है, तो रात हम सोने में गुजारते हैं। लेकिन इमाम आज़म वो हस्ती हैं कि जब लोग सोने के लिए घरों में चले जाते थे, आप इशा के कुछ देर बाद जब लोग चले जाते हैं अपने घरों को, आप दोबारा मस्जिद में आ जाते हैं और फिर पूरी रात रब ज़ादा के हुजूर जो है वो सरबसूद होते हैं, कभी क़याम की हालत में, कभी रुकू की हालत में, तो कभी सजदे की हालत में पूरी रात गुजार दिया करते हैं। और कई साल आपकी जिंदगी का ये मामूल रहा है कि आप पूरी रात जो है वो क़याम फरमाया करते थे। दिन भर में आप तलबा को पढ़ाते थे और रात में रब इज़्ज़ुल जलाल की इबादत में मशगूल हो जाया करते थे। हालांकि हदीस पाक में आता है कि एक आलिम और एक आबिद की मिसाल यूं दी जाती है
کہ ایک عابد وہ جو دن بھر میں رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، یعنی رات بھر وہ عبادت کرتا ہے، لیکن عالم جو ہے وہ اپنے بستر پر سوتا ہے، اس عالم کا اس عابد کی عبادت سے سونا افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ آپ سارا دن علم دین سیکھنے سکھاتے ہیں، لیکن پھر بھی رات کو سوتے نہیں ہیں، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہمارے اسلاف جن کی جن کو پیروی کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت کی نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ افسوس کے ساتھ ہم اپنے جو حقیقی جو ہمارے ہیرو ہیں ان کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، ان کی سیرت سے ہم جو ہے وہ نا آشنا ہے۔ ہمیں اگر آج پتہ ہے نا تو ہمیں آج کل کے کرکٹر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے شب و روز کے کیا معاملات ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ہمیں ایکٹروں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے یہ شب و روز کے معاملات ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ تو اپنے اسلاف کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ تو اپنے بزرگوں کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے شب و روز کے معاملات کیا ہوا کرتے تھے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار کیا ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پستی کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم دین سے بہت کوسوں دور ہو چلے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل پر گھر کیے ہوئے ہے۔ محترم پیارے اسلام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی فلاح پائیں اور آخرت بھی ہمارا جو ہے وہ مقدر بنے، تو ہمیں اپنے ان اسلاف کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ جب ہم اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقیناً یہ والی زندگی بھی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، اور آخرت والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو چند ایک باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے